اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So this is day 21st of Ramadan series. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 20 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: دولت کا غرور، ہجرت کا حوصلہ اور آزمائش کا مقصد. قارون، دولت نے اندھا کر دیا. پارہ نمبر 20 کی سب سے یادگار کہانی ہے قارون کی. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا. اللہ نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں اٹھانا طاقتور لوگوں کے لیے مشکل تھا. لوگوں نے کہا قارون اترا مت، اللہ کو غرور پسند نہیں. قارون نے جواب دیا یہ دولت مجھے میری اپنی ذہانت سے ملی ہے. اور پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو اس کے محل سمیت نگل لیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو دولت اللہ کو بھلا دے وہ دولت نہیں بلکہ عذاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل داستان. سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان کا خاکہ ہے. پیدائش سے لے کے نبوت تک ایک ماں نے بچے کو دریا میں ڈالا، فرعون کے گھر پہ پلا، جوانی میں ایک غلطی ہوئی، مصر چھوڑنا پڑا، مدین میں پہنچے، ایک بوڑھے کی بیٹیوں کی مدد کی، 10 سال محنت کی، پھر واپسی. طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور پھر فرعون کو للکارا. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا ہر موڑ اللہ تعالیٰ کی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. مدین میں موسیٰ علیہ السلام ایک نیک کام. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، تھکے ہوئے، بھوکے، اکیلے. انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہجوم سے دور کھڑی ہیں. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ لڑکیوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کریں گے. موسیٰ نے فوراً ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اور اللہ نے اسی نیک کام کے بدلے انہیں ٹھکانہ، روزگار اور رفیقہ حیات دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بدلہ ضرور دیتا ہے. گھر کی یاد، ہجرت کا درد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر واپس جانے کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑتے وقت اللہ نے اس بارے میں تسلی دی، جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں واپس لے آئے گا. یہ آیت ہجرت کی وقت نازل ہوئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب گھر چھوٹے، جب پیارے بچھڑیں تو یاد رکھو اللہ واپسی بھی دیتا ہے. سورۃ العنکبوت، مکڑی کا گھر. پارہ نمبر 20 کے آخر میں سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے. اللہ نے پہلی ہی آیت میں کہا کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ پھر اللہ نے مثال دی، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے. مکڑی کا گھر دیکھنے میں جال ہے مگر سب سے کمزور گھر. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر سہارا مکڑی کے جالے جیسا ہے، نظر آتا ہے مگر تھامتا نہیں. آزمائش کیوں آتی ہے؟ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا پہلی قوموں کو آزمایا گیا. ابراہیم کو آزمایا، لوط کو آزمایا، نوح کو آزمایا. آزمائش اس لیے نہیں کہ اللہ ستاتا ہے، آزمائش اس لیے ہے کہ سونا کندن بنتا ہے بھٹی سے گزر کر. یہاں سے پتہ چلتا ہے مشکل وقت تمہیں توڑنے نہیں آتا، یہ تمہیں بنانے آتا ہے. اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھیں تو دولت کا غرور قارون جیسا انجام لاتا ہے. زندگی کا ہر موڑ اللہ کی تربیت ہے. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر سہارا مکڑی کا جال ہے. آزمائش توڑتی نہیں بناتی ہے. قارون کے پاس سب کچھ تھا مگر شکر نہ تھا. موسیٰ کے پاس کچھ نہ تھا مگر اللہ پر بھروسہ تھا. آج اپنے آپ سے پوچھو میں قارون کی راہ پر ہوں یا موسیٰ کی؟